بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست خدا یار خان چنڑ۔ اب حالیہ بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا کے بعد خان صاحب نے فوراً بیان دیا کہ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن کا میں خود نگرانی کروں گا، اور ساتھ ہی 2 دن کے بعد اپنے تحریک انصاف کے تمام ذیلی تنظیموں کو تحلیل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کارکنوں کے اندر بہت ایک خوشی کی لہر دوڑی۔ ان کے چہروں کے اوپر ایک چہرے جگمگا اٹھے۔ چلو شکر آئے دیر آئے درست آئے کہ خان صاحب کو کارکنوں کو اپنی یاد تو آئی کہ کارکن تو بڑے اب مایوس ہو چکے تھے نا۔ اس بیان کے بعد کارکنوں کے اندر ایک پھر نیا جذبہ ولولہ آیا کہ انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ خان صاحب ہمیں اپنے اقتدار کا حصہ بھی بنائیں گے، اور ورکرز کی بات کیے تو ورکرز کو آگے لائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ پی ٹی آئی کے تھیلے سے بلی باہر آ گئی۔ جنوبی پنجاب کے اوپر پھر مخدوم خسرو بختیار کو جنوبی پنجاب کا صدر بنا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا ورکر تو اور ناراض ہو گیا کہ بڑا پریشان تھا کہ خان صاحب کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کہا تو کچھ تھا کہ پی ٹی آئی کے اصل چہروں کو سامنے لایا جائے گا، اور ورکر کے اوپر پھر ایک جگیردار اور سرمایہ دار کو مسلط کر دیا گیا۔ جو ہی اعلان ہوا کہ جنوبی پنجاب کے صدر خسرو بختیار صاحب آ گئے ہیں، تو پی ٹی آئی کا ورکر مایوس تو کیا، انتہائی ناراض ہو گیا۔ انہوں نے خوب احتجاج سوشل میڈیا پہ ریکارڈ کروایا۔ ہر فیس بک کے اوپر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ انہوں نے احتجاج کیا کہ جنوبی پنجاب میں خسرو بختیار نامنظور نامنظور، ہمیں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ چاہیے۔ اصل میں پی ٹی آئی میں پہلے بھی ایسا ہوا کہ جنوبی پنجاب کے اندر اسحاق خان نواب اسحاق خان اکوانی صاحب تھے جنوبی پنجاب کے صدر، جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں ان کارکنوں کو نظر انداز کیا۔ پی ٹی آئی کی غلط ٹکٹوں کی تقسیم کی وجہ سے جنوبی پنجاب میں پی ٹی آئی کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ ابھی تو کارکن نواب اسحاق خان اکوانی کا زخم نہیں بھولے، اوپر سے ایک نیا سرمایہ دار مسلط کر دیا گیا، کیونکہ اپنا مخدوم صاحب کی خسرو بختیار صاحب کی تو لائف سٹائل ہی اور ہے۔ یہ تو بہت بڑے جگیردار اور سرمایہ دار آدمی ہیں پہ، ان تک عام آدمی تو کیا کارکن کی تو رسائی بھی بڑی مشکل ہے۔ ان کے شوگر ملوں کے جتنے جنرل مینیجر صاحبان ہیں، ان کی ملاقات ایک ماہ تک نہیں ہوتی، تو ایک ورکر بیچارہ کیا کرے گا۔ اب حالات اس طرف چلے گئے کہ پی ٹی آئی کے ورکر پھر ناراض ہو گیا ہے کہ وہ تو خوشیاں منا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے اصل چہرے آ جائیں گے، لیکن یہ سرمایہ دار جب سے یہ مسلط ہوا، کیونکہ ورکر کا تو ایک مائنڈ بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی کا کہ آپ نے، کیونکہ اس کی تیاری بھی شروع سے پہلے دن سے لے کر آج تک یہی کرائی گئی کہ پی ٹی آئی جگیردار اور سرمایہ دار کے خلاف ہے۔ اب حالات دیکھیں کہ پھر دوبارہ اسی ورکر کے اوپر جگیردار اور سرمایہ دار کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب پی ٹی آئی کا ورکر کسی جگیردار سرمایہ دار کو مسلط نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکر کو اب سمجھ آ گئی کہ شاید پی ٹی آئی اب ورکر کی جماعت نہیں رہی، یہ ایک دوسری پارٹیوں کی طرح اسی طرح سرمایہ دار اور جگیردار لوگوں کی پارٹی بن چکی ہے۔ اور اب عمران خان صاحب کو اس چہروں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بچانا چاہیے، پی ٹی آئی کے اصل چہروں کو سامنا لانا چاہیے۔ ادروائز یہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس کا رزلٹ سب کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ جنوبی پنجاب کے اندر اصل ورکر کیا چاہتا ہے؟ ورکر چاہتا ہے کہ جیسے پہلے انتھک رات دن محنت کر کے جنوبی پنجاب میں ایک پارٹی کو بڑا پارٹی بنایا پی ٹی آئی کو چودھری اعجاز صاحب نے، اسی طریقے اون عباس بپی صاحب ہیں، یہ بھی ایک ورکر کلاس سے ہیں، ہر وقت ورکر کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ چودھری اعجاز صاحب اب بھی جنوبی پنجاب کی تمام تحصیل اور ضلع کی جتنی قیادت ہے سب کے ساتھ رابطے میں ہیں، سب کو بائی نیم جانتے ہیں۔ اون عباس بپی صاحب بھی اسی طرح سب کو جانتے ہیں، سب کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کے علاوہ بھی سینکڑوں اور دو شکلیں ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکر اصل چہرے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ورکر اب کارکن اب پی ٹی آئی کا اصل چہرہ قبول کرے گا، کسی بڑے آدمی کسی جگیردار سرمایہ دار کو قبول نہیں کرے گا۔ شکریہ۔